الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، انسان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ آج کی اس محفل میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اللہ جل شانہ کا قرب حاصل کرنے کے کتنے طریقے ہیں، کون کون سے دروازے ہیں، کون کون سے راستے ہیں، کون کون سے ذریعے ہیں، کون کون سے افعال ہیں کہ جن کو کر کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، یہ جو قرب ہے یہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے دل اس سے دور ہیں۔ ذات باری تعالیٰ نے ہمیں یہ تصور دیا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ذات باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہارے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَنَا قَرِيبٌ مِنْكَ نہیں کہا، یا آنا قریب، فرمایا کہ نہیں بلکہ فرمایا کہ آنا کی جگہ نحن میں نہیں، ہم اپنی شان کا اظہار بیان فرما۔ قریب کی جگہ اقرب، سب سے زیادہ قریب، اس سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، رگے جاں سے بھی زیادہ قریب، شہرت سے بھی زیادہ قریب، مقام حیات سے بھی زیادہ قریب۔ تو فرمایا ہم اتنے قریب ہیں، قریب اتنا ہے۔ تو فرمایا تو پھر قرب کون سا حاصل کرنا ہے؟ جس معیت اللہ تعالیٰ کی تو قربت تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد احاط بكل شيء علما۔ ذات باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کا، کل شیء معنی مخلوق، اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، وہ کل شے کے اندر شامل ہے۔ قد احاط بكل شيء علما، فرمایا کہ ذات باری تعالیٰ نے کیا ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز احاطہ علم کے اندر ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، فرمایا کہ اے میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، تو فرمایا جب یہ سوال کرتے ہیں میری ذات میں، میری ذات کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا فَإِنِّي قَرِيب، میں دور نہیں ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو، تم جدھر ہو، ساتھ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہستی۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، چاہے تم سمندر کی گہرائیوں میں ہو، چاہے تم مچھلی کے پیٹ میں ہو، چاہے تم ہواؤں اور فضاؤں میں ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ، تم اللہ تعالیٰ سے دور نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے۔ قد احاط بكل شيء علما، فرمایا کہ اس نے اپنے علم سے ہر چیز کا
अहाता किया हुआ है। अज़ीज़ सामीन इकराम, उसकी माहियत हर दम, ये माहियत आमा तो हर दम साथ है, जो माहियत खासा है वो हमने हासिल करनी है। जब वो हस्ती इतनी करीब है कि वो शाह रख से भी ज्यादा करीब है, अफसोस के सीढ़ियां लगा रहे हैं लोग। तो कितना है कि जो सबसे ज्यादा करीब है उसको सुनाने के लिए भाई वो किसी वास्ते से सुनता है, वो तो नमाज खुद पढ़ते हो, खुद कहते हो, और अल्लाह ताला की तरफ से कहा समी अल्लाहु लिमन हमिदा। फरमाया कि जो तुमने हमद की, समी अल्लाह, भाई परवरदिगार आलम ने सुन लिया या नहीं सुनी? फरमाया कि हमने सुन ली जो भी तुमने हमद की। तो वो सुनने वाला है, उसे आप जहां भी पुकारेंगे, मछली के पेट में पुकारेंगे, आग के अलाव में पुकारेंगे, किसी गार में पुकारेंगे, मैदान हर्ब में पुकारेंगे, बिस्तर पर पुकारेंगे, मस्जिद में पुकारेंगे, सफर व हजर में पुकारेंगे, जहां आप पुकारेंगे वो क्या है, वह हुआ माअकुम, वो तुम्हारे साथ है। तो जी सामीन इकराम, अल्लाह ताला का कुर्ब पाने के लिए हमें कहीं सफर करने की जरूरत नहीं, बल्कि वो आमाल अख्तियार करने की जरूरत है जो हमारे दिल को अल्लाह के करीब कर दे। भाई नऊज बिल्ला, कोई अल्लाह ताला सिर्फ काबा में मौजूद है या मक्का में मौजूद है? नहीं, जो हस्ती काबा में मौजूद है वो हस्ती यहीं भी मौजूद है परेशान के लिहाज से। तो कहते हैं ना कि तू काबा तक गया है और मैं काबा के रब तक। तो काबा तक गया है और मैं काबा के रब तक। रसाई देख वाइज, कहाँ तेरी कहाँ मेरी। तो असल मुद्दा ये है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाए। वो हासिल कैसे होगा, वो शहादत, वो कुर्बत कैसे हासिल होगी, उसका तरीका क्या है, आज हम उसी तरीके के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहला कुर्ब का तरीका, सबसे पहला कुर्ब का जरिया, सबसे पहला कुर्ब का दरवाजा जहां से गुजर के आप अल्लाह ताला का जो है वो कुर्ब हासिल कर सकते हैं, वो फरमाया कि वो ईमान है। वो क्या चीज है? ईमान। सबसे पहली जो कुर्ब का जरिया है, अगर ये ईमान की सलाहियत ना हो, दुनिया का बदकिस्मत तरीन इंसान ठहर जाएगा। ईमान सबसे बड़ी नेकी है, ईमान सबसे बड़ा अल्लाह का फजल और करम है, ईमान सबसे बड़ी दौलत है, ईमान सबसे बड़ी सादत है, ईमान सबसे बड़ी खुशनसीबी है। जिसको ईमान मिल गया गोया उसको जन्नत मिल गई। तो जी सामीन किराम, ईमान की कदर करें। ये गुज़श्ता दुरूस में भी हमने इस हवाले से बात की है, शायद वो रिकॉर्ड भी हुई है कि ईमान की कदर जो है वो लाजिम, ईमान की कदर करें, कोई छोटी बात नहीं है। तो ईमान बड़ी बात है, तो ईमान की कदर करें। तो जी सामीन किराम, ईमान बड़ी दौलत है, ईमान बड़ी नेकी है। बंदा जब ईमान को कबूल करता है ना, बड़े गुनाह होते हैं। 90 साल का वो मुशरिक, 100 साल का काफिर, 95 साल का मुल्हिद, एक कलिमा इकरार अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये पढ़ लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है, सारे गुनाह, सारा शिर्क, सारा कुफ्र, सारा इल्हाद, सारी गुस्ताखियां, सारी नाफरमानियां एक कलमे के आगे बह जाती है। इतनी बड़ी नेकी है। उस नेकी का नाम क्या है? ईमान। तो ईमान बड़ा जरूरी है, ईमान पे मेहनत करनी चाहिए, ईमान की जुस्तजू करनी चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। जो हस्ती हमारे इतने करीब है
حبل من ورید۔ تو شاعر کہتا ہے اس راہ میں کئی عرش کئی فرش پڑیں گے، اس راہ میں کئی عرش کئی فرش پڑیں گے، حالانکہ یہ منزل ہے رگے جاں سے بھی نزدیک۔ تو یہ رگے جاں سے بھی جو نزدیک ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ انسان، آج انسانوں کی اکثریت کا ایمان درست ہے، ہے درست۔ دنیا میں عیسائیت، یہودیت اور یہ ہندوازم، یہ بدھ ازم، یہ ایتھیزم، کتنے لاتعداد مذاہب ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ آج بھی انسان ایمان سے دور ہے، بے قدری ہے۔ بس بیچارہ خوش قسمت ہے انسان جس نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جس نے اللہ تعالیٰ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، جس نے برے نظریات کی جو ہے کلا کما کیا، وہ تو خوش نصیب ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، تو ایمان سب سے پہلا اور بڑا قرب کا ذریعہ ہے، تو ہم نے اس کے اوپر محنت کرنی ہے۔ ایمان کہاں سے حاصل ہوگا؟ معرفت کہاں سے حاصل ہوگی؟ آج یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے معرفت اتاری ہے وہ وحی ہے، وحی کے مقابلے میں الہام اور کشف کیا بیچتے ہیں؟ یہ تو ظنیات ہے۔ ہمارے انکل وہ جو ہے حسن شیر صاحب، وہ امریکہ میں ایک تبلیغ کے لیے گئے تھے کاؤنٹی میں، تو وہاں پہ ایک آدمی دریا کے کنارے بیٹھا تھا، تو وہ کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، تو عربوں کے ساتھ تھے انہوں نے وہ بات شروع کر دی، تو قرآن مجید کے حوالے سے بات کی، ہم بھائی فلاں فلاں کو مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے جیسس کا نام لیا تو فوراً وہ بندہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے آپ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ ہاں جی۔ تو اس نے کہا ابھی میں ان سے بات کر رہا تھا، وہ جو ہمارا سن آف گاڈ ہے، ابھی ان سے بات کر رہا تھا۔ اب وہ بات کون سی ہو رہی تھی؟ الہام۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ناقص ذریعے ہیں، یہ الہام کی روشنی میں آئے ہیں۔ جب وہی جیسی سالڈ چیز، غیر متغیر چیز موجود ہے، قرآن مجید کی ہر جو ہے سورہ میں، ہر صفحہ میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اتنی شان، اتنی معرفت کو بیان کیا گیا ہے، لیکن ان کو وہ کہتے ہیں یہ تو بس عامیانہ ہے جی۔ پیغمبروں کی توحید بتائی ہوئی، اللہ کی اتاری ہوئی معرفت عامیانہ، اور ان کے ناقص ذہنوں کی اختراع کی ہوئی ہے عالمانہ، معرفانہ، فاضلانہ۔ یہی وہ جو ہے خطرہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے لا الہ الا اللہ کی دھجیاں اڑا کے رکھی، اور بڑے بڑے معتبر نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں بچائے۔ یہ بڑے ہی خطرناک لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی معرفت عام ہے اور یہ لا مقصود الا اللہ، لا، یہ بڑی اعلیٰ معرفت ہے، یہ اپنی اعلیٰ معرفت اپنے پاس رکھیں۔ ذات باری تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ذات باری تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں، سب کی طرف وہی کون سی آئی؟ لا الہ الا انا، ان اللہ تعالیٰ کے سوا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو یہ اسے کہے ناقص، نعوذ باللہ۔ تو یہ ان بیچاروں کا کیا مثال ہے؟ بس 2 پل کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات۔ تو جب یہ اللہ کے ہاں پیش ہوں گے تو اپنی ذنی معرفتیں ان کے منہ پہ ماری جائیں گی، جو تصور بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی کا غلط دیتی ہیں۔ عزیز سامعین کرام، اور اس کے بعد ہے پہلا قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کہاں سے حاصل ہوگا؟ لا ریب کتاب سے، جس کی ایک ایک حرکت، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک بات اتنی سچی ہے کہ اس جیسا کوئی کھرا سچ کوئی نہیں۔ ایک طرف کھری خالص چیز ہو اور ایک طرف ملاوٹ والی ہو، آپ کون سی لیں؟ عقل مند آدمی تو کیا کرے گا؟ خالص چیز لے گا۔ عزیز سامعین کرام، دوسرا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے توبہ۔ کون سا ذریعہ ہے؟ توبہ۔
ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ تو ذات باری تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ، اپنے دل کی گندگی کو دھو سکتے ہو تو توبہ کے دروازے سے، توبہ کے پانی سے دھو۔ توبہ اپنے جرموں کا اعتراف، اپنی نالائکی کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف، ندامت ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا نہ صرف اعتراف کرے بلکہ ان پر نادم بھی ہو اور ان کو چھوڑنے کا مکمل وہ ارادہ کرے، مکمل کوشش کرے کہ میں ان کو چھوڑ دوں گا۔ عزیز سامعین کرام، ذات باری تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتے ہیں؟ توبہ کرنے والے سے۔ ایک آدمی گناہ گار ہے، ایک آدمی سیاہکار ہے، پھر وہ معافی مانگتا ہے سچے دل سے، ندامت بھی ہے، شرمندہ بھی ہے اور افسردہ بھی ہے۔ اب وہ نئی طاقت، نئے ولولے سے وہ کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما، میری خطاؤں سے درگزر فرما، میں معافی مانگتا ہوں۔ معافی مانگنا آدمیت ہے اور استکبار کرنا یہ ابلیسیت ہے۔ شیطان نے تکبر کیا اور انسان آدم نے کیا کیا؟ اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اعتراف لازم ہے۔ تو فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنی ندامت کا اعتراف کرتا ہے، تو اعتراف جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اسے معاف فرماتے ہیں بلکہ ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتے ہیں کہ سارے در چھوڑ کر، ساری برائیاں چھوڑ کر میرے در پہ آیا ہے، خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا وہ ذات۔ تو فرمایا ان اللہ یحب التوابین، وہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو ایک آدمی جب صحیح نادم ہو اور آئندہ ان گناہوں سے پیچھے ہٹ جائے تو اللہ تعالیٰ صرف نہ اسے معاف فرماتے ہیں بلکہ اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ فرمایا میں غفور الرحیم ہوں، صرف معاف نہیں کرتا، رحم بھی کرتا ہوں۔ وہ خطائیں لے کر آتا ہے اور ہماری عطائیں لے کر جاتا ہے۔ تو ہم اس کے درجے ہیں نا انسانوں کے، ایک آدمی گناہ پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ہم بھی ایسی پکی، ایسی سچی، ایسی اچھی، ایسی مستقل توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمیں معاف فرمائیں بلکہ ہمیں عطا بھی کریں۔ ایسی توبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہو جائے، اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی اس طرح سے ہے اور فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اور اسی طرح اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ اسلام کا ایک امتیاز دوسرے مذاہب سے یہ بھی ہے، اسلام طہارت کا مذہب ہے۔ اسلام نے دنیا کو صفائی کا تصور دیا۔ آپ دوسرے مذاہب کو پڑھ لیں تو اس حوالے سے بھی ہمارے لیکچر ایک موجود ہے صفائی کے حوالے سے، کہ عیسائیت میں نہانا جرم تھا۔ ہندوؤں کو آپ دیکھ لیں، یہ ویرانسی کاشی کا میلہ لگتا ہے ہر سال، ہم دیکھتے ہیں وہ بڑے بڑے سادھو ہیں، وہ مہینہ مہینہ نہیں نہاتے، بالوں میں وہ سارے کنگھی بھی نہیں آتے، بکھرے ہوئے بال اور مردوں کی ہڈیوں کی راکھوں کو منہ پہ مل کے اور بڑے گندے مختصر اور بلکہ ننگے لباسوں میں وہ کاشی کے میلے پہ آتے ہیں۔ اور لیکن اسلام کا آپ لباس دیکھیے، اسلام کہتا ہے نہیں، میرے نام لینا ہے تو کیا کرو، پہلے وضو کر لو۔ نماز پڑھنے آئے ہو تو تمہاری طہارت ہونی چاہیے،
طہارت صغرا بھی کر لو، طہارت کبریٰ بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، پاک آدمی کو اجازت دی، جس کا جسم بھی پاک، جس کا ایمان بھی پاک، جس کا لباس بھی پاک، فرمایا تم آؤ۔ جتنا بڑا فنکشن ہوتا جائے گا جمعہ میں چونکہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو فرمایا کہ اب تم نہا کے آنا، بہترین کپڑے پہن کے آنا۔ تو اگر عید آ جائے تو فرمایا کہ صرف نہانا نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے اہتمامات ہے کر کے آنا، اور اپنے کپڑوں میں سب سے زیادہ بہترین نیا جوڑا پہن کے آنا۔ تو یہ ہے اسلام کا تصور۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتے ہیں؟ طہارت، پاکی رکھنے والوں سے۔ اور ہمارے ہاں ایک جہل طبقہ جو ہے باطم موجود ہے، وہ ننگا پھر رہا ہے، پاکی اور پلیدی کا کوئی اس کو خیال نہیں۔ تو لیکن وہ کیا ہے جو بڑا ولی ہے، جو آدمی مہینے سال نہاتا نہیں۔ ایک آدمی یہاں ہمارے دربار پہ ملتان والے پہ بیٹھا تھا کہ وہ جو ہے نا 35 سال سے ایک کرتے میں بیٹھا ہے، تو وہ اس نے کبھی جمعہ تک نہیں پڑھا، بزرگ ہے جی، بڑا ولی ہے، تو جو جمعہ ہی نہیں پڑھتا، غسل بھی نہیں کرتا، ننگا رہتا ہے، وہ کیڑی شاید ولی ہے؟ سر کوئی کون سا وہ لاجے کا؟ انہوں نے اپنے دین بنائے ہوئے ہیں تقدس کے یہ سارے۔ تو جی سامنے نے کہا اسی طرح وہ شیرہ تھا، وہ بھی اسی طرح تھا، وہ آج اس کے دربار بنی ہوئی ہے، وہ ننگا گالیاں دیتا تھا، ننگا رہتا تھا، لیکن جو ہے وہ ولی بنا ہوا ہے۔ اور اس کا کوئی مذہب بھی پتہ نہیں، عیسائی تھا کون تھا، کسی کو نہیں پتہ، وہ دماغ سے معوف تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے بگا پیر جو تھا، تو یہ ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہوں، یا یہ جو طہارت کے خلاف ہے، طہارت کو یہ کچھ نہیں سمجھ آ رہی، الطہور شطر الایمان، تو یہ پاکی بڑی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پاک رہنے والوں سے، صاف رہنے والوں سے۔ تو کوئی بندہ یہ کہے جی ہمارے دل کی پاکی ہے، میں جسم تو ناپاک ہے تو دل کی پاکی اس کا کیا ہے؟ تو ہمارے بزرگ ہے تو وہ ایک دربار تھی تو ساتھ نہ دے رہا تھا ملنگوں کا، تو انہوں نے کہا کہ چلو تم بھی ذرا مسجد آؤ۔ اب ظاہر ملنگ تو ملنگ ہوتے ہیں، پہلے انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ اپنا شجرہ نسب بتایا، پھر انہوں نے کہا بھائی ایک پیر ہے مجھے، اس سے پھر انہوں نے کہا کہ بھائی مسجد، انہوں نے کہا بس شاہ جی کو اور کام کرا لیں، مسجد نہ بلائیں۔ انہوں نے کہا نہیں مسجد تو لازمی آنا ہے۔ تو انہوں نے کہا آئیں گے صحیح لیکن اندر نہیں آئیں گے، بس دروازے پہ بیٹھے رہیں گے جوتے والی سائڈ۔ خیر وہ آئے، وہ بیٹھے جوتوں والی سائڈ پہ، ملنگوں کی پوری ٹیم تھی۔ تو پوچھا بعد میں کیوں تم نے اس طرح کیا؟ کہتے ہیں کہ ہم ملنگ ہیں، ہم تو ناپاک رہتے ہیں، تو ہمارا دل نہیں کرتا مسجد میں، ناپاک ہے، تو ہمیں نہ کسی نے بتایا، ہم تو بس یہ بنگے شنگے پی کے اور جو بس وہ ہاں کر کے جو آج کل کے ہیں اجمی اذکار نماز مس کلندر اللہ وغیرہ میں یہ کرتے ہیں، بس جی بنگے پیتے ہیں، بس جی یہی ہماری بزرگی ہے، لیکن مسجد نہیں آ سکتے کیونکہ ہم غسل والے نہیں ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کون سی بزرگی ہے، یہ کون سا ایک معاملہ ہے؟ الطہور شطر الایمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نظافت کو پسند کرتے ہیں۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو مسجد آنا ہے تو پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آنا ہے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو مزین کر کے آؤ، اپنے آپ کو بنا کے آؤ، یعنی بہترین لباس کے ساتھ مسجد آؤ، یہ بھی کیا ہے ثواب ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ بات بھی بتائی۔ عزیز سامعین کرام، تو پہلا اللہ تعالیٰ کا قرب کا ذریعہ کیا تھا؟ ایمان۔ اب ہم عمر کے مختلف حصوں میں ہیں تو گناہ گار بھی ہیں، ڈھیر سارے معاملات ہیں، تو فرمایا کہ تم اپنے دل کو توبہ کے پانی سے دھو لو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک مستقل ذریعہ ہے۔ اور تیسری چیز ہے تقوی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمارے جو فرمایا کہ یہ معاملہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ذات باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے قریب کون ہے؟ جو اللہ کے نزدیک شان والا ہے،
مقام والا ہے عند اللہ اتقاکم۔ اگر کسی کی کوئی تقریب ہے، کوئی عزت ہے اللہ کے نزدیک، وہ کس کی ہے؟ تقوی والے۔ کس کی ہے؟ متقی آدمی۔ نسب حسب دیکھ کر نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں اس کا ایمان تقوی دیکھ کر اس کو غربت ملتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مقام والا، عزت والا، شرف والا وہ ہے کون؟ جو صاحب تقوی ہے، جو صاحب تقوی آدمی ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کا جو ہے آپ نے اس کی رضا اور قربت چاہتے ہیں، تو ذات باری تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کون سی چیز اختیار کرو؟ تقوی۔ اور اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی تقوی اختیار کرے گا، ولو ان اہل القری، ایک بستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ اعراف میں، ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا، اگر بستی والے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ذات باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس بستی کے لوگ دو کام کرتے، ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان پر لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان پر کون سی چیز کے دہانے کھولتے؟ فرمایا کہ ہم ان پر اپنی برکات کے دروازے کھول دیتے، لفتحنا علیہم برکات۔ عزیز سامعین کرام، اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو تقوی حاصل کرنا پڑے گا۔ تو تقوی جو ہے وہ عمل کی جو ہے وہ عمل کے اندر سے گزر کر ملتا ہے، تو بازار سے ملنے والی چیز نہیں، بلکہ عمل کی بٹی سے، عمل کی چکی سے وہ جب نکلتا ہے تو پھر وہ آتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ نے کتنے جملہ عبادات ہیں جن کے بارے میں یہ حکم بیان فرمایا کہ یہ کام کر لو تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ کیوں رکھایا گیا؟ لعلکم تتقون۔ فرمایا کہ یہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا یہ جو تم اتنے بڑے دن کو جانور ذبح کرتے ہو، قربانی دیتے ہو، فرمایا کہ اتنے قیمتی جانور، ان کا گوشت اور ان کا خون ہم تک نہیں پہنچتا، بلکہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں تقوی کیا۔ تقوی وہ جوہر ہے جو دل کے اندر موجود رہتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، تو یہ ہم نے کیا حاصل کرنا ہے؟ تقوی حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ایمان، توبہ، اور اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا؟ یہ تقوی، اس کے بعد ہے ذکر۔ دروازے کئی ہیں، راستے کئی ہیں، منزل ایک ہے، کامیابی، جنت۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ جس دروازے، جس راستے سے آئیں پہنچیں گے وہی۔ ایک جگہ ہو، کہیں آپ نے جانا ہو، تو لاہور جانا ہے، اس کو 10 بڑے جو ہے وہ موٹر وے جتنے روڈ میں لگتے ہوں تو بندہ کہنے تنگی پڑی ہے جانے کی، وہ 10 راستے جا رہے ہیں یا 20 راستے جا رہے ہیں اور تمہیں پتہ نہیں کون سی تنگی چڑھی ہوئی ہے۔ جب چلو گے اتنے کھلے روڈ ہیں تو تم پہنچ ہی جاؤ گے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یاد کریں۔ تو ذات باری تعالیٰ نے بتایا اب جو ذکر ہے نا، یہ قرآن مجید کے اندر وہ واحد عبادت ہے جس کے اندر کثرت کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ میں آپ کیا کریں؟ ذکر کثیر کریں۔ اور سورہ جمعہ کے اندر بھی یہی فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا یا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔
تو فرمایا کہ اس لیے کہ تم کیا ہے فلاح پالو۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ۔ تو عزیز سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ کیا ہے کہ تم کون سا کا معاملہ کرو، لعلکم تفلحون، ذکر کیا ہے کہ تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ اب ذکر کیا ہے؟ صرف بس زبانی جمع خرچ نہیں، اس کے مفہوم میں بھی وسعت ہے۔ عزیز سامعین کرام، یہ دل کی عبادت بھی ہے، زبان کی عبادت بھی ہے، اور کلمات وہ جو مسنون ہیں، جو قرآن میں آئے ہیں یا آپ نے مرتب فرمائے ہیں، تو جو مسنون اذکار جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے تو وہ ادا کرے انسان، اور اپنی زبان میں بھی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتا ہے۔ یہ تسبیح کرنا بھی ذکر ہے، قرآن پڑھنا بھی ذکر ہے، نماز پڑھنا بھی ذکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا بھی ذکر ہے۔ تو یہ ذکر جو ہے یہ فرمایا کہ اس کی کئی صورتیں ہیں، اور اصل تو یہ ہے کہ انسان عمل کے اندر، عمل کے میدان میں اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے۔ اصل تو یہ مراد ہے کہ جب تم کوئی کام کرنے لگو مجھے نہ بھولنا، جب تم کوئی چیز تولنے لگو، لین دین کرنے لگو، پیسہ معاملہ کرنے لگو، تو فرمایا کہ مجھے ہرگز نہ بھولنا۔ اصل تو یہ ہے، فرمایا کہ تم اللہ کو یاد کرو۔ تو عزیز سامعین کرام، ایک یہ طریقہ ہے۔ تو چونکہ یہ سارے موضوعات بڑے ہی تفصیل طلب ہیں اور جامع ہیں، اور آپ صاحبین کو بھی اس کا کافی علم ہے، تو یہاں تو ہم نے ایک اجمالی بیان کرنا ہے تاکہ ہم اپنی جو موضوع ہے اس کو مکمل کر سکیں۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، ذکر پہ پیسے لگتے ہیں یا ذکر پہ کیا لگتا ہے؟ غریب آدمی بھی ذکر کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، بیمار آدمی بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، مریض آدمی بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ یہ قرب حاصل کرنا دن رات صبح و شام، یہ کیا ہے؟ یہ سارے ذرائع ہیں کس چیز کے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے۔ تو عزیز سامعین اکرام، صبح و شام بالاسحار هم یستغفرون، وقت سحر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، لیل و نہار، صبح و شام۔ کوئی دیکھیں اس کے مثلا اسی موضوع کو تھوڑا کھولیں تو ذکر کے لیے کوئی خاص وقت نہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں، خاص جگہ بھی نہیں، بیٹھے سوتے لیٹے کھڑے ہر حالت میں ذکر ہو سکتا ہے، غریب آدمی بھی مریض آدمی بھی۔ تو ذکر کی صلاحیت سے بھی انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، جس طرح یہ ذریعہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ جل شانہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اسی طرح ایک ذریعہ اور ہے، وہ ہے نماز، سجدہ۔ نماز کی جو سب سے تاج ہے عبادت، نماز کے اندر وہ کیا ہے؟ سجدہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا آخری پارہ میں کہ سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ اگر تم اللہ کی قربت چاہتے ہو تو نہ اپنے آپ کو خاک سے ملا دو، اپنی انا ناک کو زمین بوس کر لو، اپنے آپ کو اس ذات کے سامنے بچھا دو۔ بدقسمتی سے ہمارا وجود تو جھکتا ہے، دل نہیں جھکتا۔ دل سرنڈر ہونا چاہیے، نفس کی کوئی اتھارٹی نہیں۔ جیسے جسم جھکا ہے ویسے دل جھک جائے، ویسے کیا جھک جائے؟ یہ دل جھک جائے، ایسا اللہ جل شانہ چاہتے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، اللہ کے قرب کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ سجدہ، سلطان العبادہ ہے، سب سے بڑی عبادت کا تاج ہے۔ فرمایا کہ وہ سجدہ ہے کہ جہاں انسان خود کو مٹا دیتا ہے، زمین بوس کر دیتا ہے، بندگی کی آخری حد سجدہ ہے۔ عزیز سامعین کرام، تو سجدہ
اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا کہ سجدہ کر اور قریب ہو جا، حالانکہ وہ زمین کے ساتھ لگ جاتا ہے لیکن رسائی آسمانوں میں ہو جاتی ہے۔ تو ایسا تو فرمایا کہ سجدہ کوئی عبادت نہیں، لیکن بدقسمتی سے بھائی جو نماز کو مصیبت سمجھے یا بس ایک مجبوری توہن کرن ادا کرے، جس میں شوق ہی نہ ہو، جس میں ذوق ہی نہ ہو، جس میں محبت ہی نہ ہو، جس میں عقیدت ہی نہ ہو، ایسی نماز کو کیا کرنا ہے؟ وہ کہاں جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایسے بندے جن کی حاضر دماغی نہیں ہوتی، فرمایا فوائل للمصلین، جو نماز نہیں پڑھتے تو فرمایا کہ وہ تو اور ہیں، وہ تو گئے گزرے ہیں، جو پڑھتے ہیں ان کو بھی قدغن لگا دی گئی، فوائل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے بھی خرابی ہے۔ عزیز سامعین کرام، ویسے تو بھائی جو ہے انسان پڑھتا ہے عادتاً، لیکن اس کی حاضر باشی، اس کی وہ انسیت، وہ محبت، وہ سارا جس طرح ایک بچہ جب ماں کی گود میں آتا ہے، ماں کی آغوش میں آتا ہے، وہ مسکرا پڑتا ہے، وہ اطمینان پا جاتا ہے، وہ سکون حاصل کر لیتا ہے۔ اگر کوئی اور عورت اسے اٹھا لے تو وہ رونے لگتا ہے، وہ بلکنے لگتا ہے، حالانکہ نہ وہ اسے مارتی ہے اور نہ نفرت کرتی ہے، لیکن اسے وہ انسیت، وہ تحفظ وہ اسے نہیں ملتا یا وہ محسوس نہیں کرتا۔ جب بارگاہ الہی میں آ جائے تو اصل محبت تو اسی سے ہے۔ ایسا ایمان بنائیں، ایسا عقیدہ بنائیں، ایسا تصور رکھیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایسا ایمان اعلیٰ درجہ کا ہو تو فرمایا کہ ایمان والے لوگ سب سے زیادہ شدید محبت کرتے ہیں کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یہ پیسے سے نہیں، کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کو زبردستی نہیں ہے، جب آپ اس کی شان کو جان لیں گے، جب آپ اس کے مقام کو جان لیں گے، جب آپ کے سامنے وہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ میرا خیر خواہ، میرا سب سے بڑا حامی، میرا سب سے بڑا جو ہے حامی و ناصر، میرا ولی کون ہے؟ اللہ ہے۔ میں بڑی گستاخیاں، بڑی نافرمانیاں، بڑی بے قدریاں اور بڑی محرومیاں کرتا تھا، لیکن اس ذات نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا، وہ ہر دم مجھے سکون بھی دیتا ہے، راحتیں بھی دیتا ہے، نعمتیں بھی عطا کرتا ہے، ہر چیز دیتا ہے۔ میں ہی ہوں جو گستاخ ہوں، تو اس ذات نے تو مجھے ہمیشہ نوازا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو ایک ہے کیا چیز؟ سجدہ۔ تو اس کو محبت سے کریں، عقیدت سے کریں، انسیت سے کریں۔ سب سے بڑا انسانی زندگی میں اگر کوئی قیمتی وقت بن جاتا ہے، سرمایہ بن جاتا ہے، تو وہ یہی عبادت ہوتی ہے کہ آخر میں انسان انہی عبادتوں کو دے کر خوش ہوگا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کُلُوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، جو دل کرے کھاؤ، لیکن علت کیا بتائی؟ بما کنتم تعملون، جو تم کیا ہے عمل کرتے ہو۔ تو مفت میں یا عمل میں ہے؟ تو بھائی کوئی نہ کوئی دال صاف کرنا چاہیے نا۔ تو دنیا میں کوششیں کرتا ہے، کاوشیں کرتا ہے، تو فرمایا کہ آخرت وہ جو خیر و ابقا ہے، خیر لک من الاولی ہے، اس کے لیے بھی تو کوئی جستجو کر، لیکن اس کے لیے یقین کامل چاہیے۔ جب تک وہ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ عزیز سامعین کرام، ایک یہ چیز بھی تھی، اور ایک اور جو ہے چیز ہے، وہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی قربت کا، وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو اوڑھنا بچھونا بنائیں، قرآن مجید سے والہانہ محبت کریں، قرآن مجید سے آپ اپنا تعلق بنائیں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ لازم و ملزوم ہے کہ انسان کی روح، اس امت کی روح قرآن ہے، وہ معزز کے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو ترک کرنے والی قوم کی کوئی اتھارٹی، کوئی حیثیت نہیں۔ تو عزیز سامعین کرام، ایک قرآن مجید سے والہانہ عقیدت سیکھنا، تو فرمایا کتاب انزلناہ مبارک، فرمایا کہ یہ کتاب جو ہم نازل کی ہے ہم نے الیک آپ کی طرف، مبارک،
یہ بابرکت ہے، اس کے ساتھ نسبت کی کوئی بھی آپ دیکھ لیں، کوئی اسی طرح کی بھی نسبت ہو، وہ برکت سے خالی نہیں ہے۔ اتنی بڑی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ گویا اس طرح بھی اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان گنت بے شمار نعمتوں میں سے جو آخری نعمت اتری ہے نا جان پہ، وہ قرآن ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمت عظمیٰ، سب سے بڑی نعمت، کیونکہ یہ وہ طاقت ہے جس سے انسان دنیا اور آخرت سب کچھ اس سے حاصل کر سکتا ہے، یعنی یہ اتنی بڑی سے نعمت عظمیٰ قرار دیا گیا۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے ایک اور ذریعہ بتایا، اور وہ تھا صحبت۔ یہ جو ہے سوسائٹی، معاشرہ، اس کے بھی انسان پر بڑے اثرات ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی صحبت کو صحیح کرے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان لوگو، آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحب ایمان لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور کن لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ۔ یہ سچائی کی عالمگیریت ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کون سی صفت تھی؟ میں صادق اور امین۔ انسان ان صفتوں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، اگر یہ دو صفتیں نہ ہوں، جس طرح انسان کی ٹانگیں نہ ہوں تو کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کیا ہے؟ صادق اور امین۔ انسان بھی اسی پہ اوپر، ایمان بھی اسی کے اوپر۔ اور اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھو، اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھو۔ کون؟ یدعون ربہم، جو کس کو پکارتے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ بالغداۃ والعشی، تو فرمایا صبح و شام کس کو؟ تو اپنے آپ کو انہی کے ساتھ جوڑے رکھو۔ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے انسان کی تو اسے صحبت اچھی میسر ہے، یہ بڑی لازم بات ہے۔ صحبت گل میں رہا خان مگر خون نہ گئی۔ کانٹا جو ہوتا ہے نا، یہ پھول کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن نہ اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے، نہ وہ نزاکت ہوتی ہے۔ تو کانٹا جتنا پھول کے ساتھ رہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ بعض لوگ اچھی صحبت کا بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ بھی ایک المیہ ہے کہ بہرحال اچھی سوسائٹی، اچھا معاشرہ، دوست، اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں، دیکھیں ہم پیدا ہوئے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ماں باپ کو ہماری پسند کے ملے ہیں، یا بڑے ہو کر اولاد ہماری پسند کی ہے، کوئی چوائس نہیں ہے، بہن بھائی سارے۔ تو انسان اپنے دوست بناتا ہے، وہ رشتہ خود بناتا ہے، تو کم از کم تاج کا تو بنائے۔ میں چلو تمہیں ایک اللہ تعالیٰ نے دی ہے صلاحیت دوست بنانے کی، تو وہ تو کچھ ستھرا ہونا۔ تو فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو تم اپنے دوست صحیح بناؤ، تو یہ بھی ایک قرب کا ہے۔ اب ایک آدمی ہے جس کا نہ دین سے لینا دینا، تو اس نے کیا کرنا؟ سارا دن سیاسی، سماجی اور فلاں خبریں اور پتہ نہیں کیا کیا، تو اسے کیا حاصل ہوگا؟ تو ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے، معلومات کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے، لیکن اصل مقصد مدعا کیا ہوتا ہے؟ وہ ایمان ہوتا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، صحبت بھی اسی طرح ہے، تو اور بھی کئی چیزیں تھی، آخر پہ دعا ہے، تو چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو عزیز سامعین کرام بات یہ ہو رہی تھی، اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے نا، ڈھیر سارے راستے، غریبی میں بھی قرب حاصل ہو سکتا ہے، بڑھاپے میں بھی ہو سکتا ہے، ہر جگہ ہو سکتا ہے، راستے مختلف ہیں منزل لے کر۔ میں تم توبہ، ایمان، ذکر، نماز اور یہ اچھی صحبت، قرآن، ان طریقوں سے تم کیا کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ جس کو رب مل گیا، کہتے ہیں نا جس کے ساتھ رب اس کے ساتھ سب، اور جب رب کی ذات جو ہے اس سے دور ہو جاتی ہے، وہ انسان اپنے عمل سے دور کرتا ہے، تو پھر وہ ساری دنیا اس کے ساتھ ہو، وہ نہ اسے کوئی قلبی سکون میسر آتا ہے، نہ اسے کوئی راحت آتی ہے، خواب ایسے سجا لیتا ہے جس کا حل اس کے پاس نہیں ہوتا، سوائے بے قراری کے اس کی زندگی کوئی نہیں ہوتی۔ اور مومن ایسا ہے، اس میں ایک اور بات بھی تھی، صبر اور شکر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صابرین کا بھی درجہ رکھا ہے اور شاکرین کا بھی رکھا ہے۔ انسانی جو ہے زندگی اسی کی تحت گزرتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کا بھرپور شکر ادا کریں۔ بہترین صحت دی ہے، کتنا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنا قرب
نصیب فرمائے۔